بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو اس وقت جو ہے نا پورے ملک میں زیر باز ہے. جو چیف ججز نے جتنی بہادری سے اپنا موقف جو ان کی سپیریئر جوڈیشری ہے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا، اور ان کے اوپر جو حالات گزرے ہیں یا ان کو جس طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے یا جس طرح اس کو اپنے کام سے روکنے کے لیے ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا ہے، سپریم کورٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ججز کو تحفظ دے. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی آج سے 13 مہینے پہلے کس کی حکومت تھی؟ کون اس ملک کا پرائم منسٹر تھا؟ اگر کوئی اس کے بعد کیئر ٹیکر بھی آیا تو وہ کس کے کہنے پہ اور کس کے مشاورت سے بنا تھا؟ یہ سب چیزوں کی ذمہ دار شہباز شریف ہے، اور انہوں نے انہی کی مشورے سے انہی کی انسٹرکشن سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ توہین ہوئے ہے ہماری عدلیہ کی اور عدلیہ کی معزز ارکان کی. اور یہ صرف ادھر نہیں ہوا، یہ پشاور میں بھی ہوا ہے، یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے، یہ سندھ میں بھی ہوا ہے. لیکن یہ چیف جج جو بہادری دکھائی ہے، یہ قوم کی ہیرو ہیں. میں کوئی صرف سیاست کی بات نہیں کرتا. اگر عدلیہ اور عدالت اور ججز جو ہے نا وہ انصاف نہیں دے سکتے تو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور پھر اس نے جہاں جس کے خلاف شکایت کی وہی انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب مہربانی کرے، آپ کو اگر کسی سے گلہ ہے یا ہم سے کوئی آپ کو شکایت ہے تو بے شک آپ کی شکایت اور گلہ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ آپ کی اپنی ادارے کی عزت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس وقت یہ پورا انصاف کا نظام جو ہے نا اس وقت اس داؤ پہ لگا ہوا ہے. انصاف کا نظام اگر اس قسم کے دباؤ کے ساتھ چلے گا تو ملک میں تو کوئی نظام نہیں چلے گا. میرا مطالبہ یہ ہے، میں صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں، میں ایک شہری کی حیثیت سے، ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے، ایک قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے چیف جسٹس صاحب آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک فل کورٹ پروسیڈنگ کروائیں. ان کے لیے سینئر ترین ججز کی ایک کمیشن بنائیں اور ان کے تہ تک پہنچے. ذمہ داری یہ پرائم منسٹر ہے، ذمہ داری یہ حکومت ہے. اور اگر اس سے آپ انکوائری کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ جس نے چوری کی ہے آپ اسی جو ہے نا کہتے ہیں کہ چور کو پکڑو. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہائی جوڈیشل کمیشن بنا کے ان ججز کو انصاف دیا جائے، ان کو تحفظ دی جائے. اور صرف یہ بات نہیں کہ ان کو تحفظ دی جائے، یہ اس ملک کی تاریخ کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. کیا ہم شہریوں نے، پاکستان کے عام شہری ایک جنگل میں زندگی گزاریں گے کہ ایک لافل کنٹری میں؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون برائے نام ہے؟ میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں کیٹیگریکلی کہ اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم پوری عوام کو موبلائز کریں گے. میں امین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات آپ کی ہو رہی ہے، ہم نے بھی آپ کا سپورٹ کیا کہ چلو اپنی صوبے کے لیے کریں. لیکن آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی تک ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے ہیں. ابھی تک آپ کی جتنی ڈیمانڈز ہیں کوئی 1 روپیہ پیمنٹ آپ کو نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کو ہر صورت میں ناکام بنانا ہے. میرا تو مشورہ ہے آپ سے، بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کریں. یہ مفاہمت نہیں سمجھتے، مزاحمت کا وقت ہے. ہم نے آئین اور قانون کے لیے اور آئین کی سپریمیسی کے لیے ابھی نکلنا ہوگا. میں اپنے تمام لائر برادری سے، میں سول سوسائٹی سے، میں میڈیا سے، میں تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کسان ہیں، سب سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کی حقوق کا سوال ہے، پاکستانی قوم کی حقوق کا سوال ہے
کہ آیا پاکستانی نے ایک بنانا ریپبلک میں زندگی گزارنی ہے یا اس ملک میں جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک لانچ کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے حقوق سے واپس نہیں ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ امپاور ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ آزاد جوڈیشری ہو. اس کے لیے پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں گے. بس ہو گیا. انشاءاللہ اب پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. پاکستان زندہ باد.